نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وللحاكم اکثر عذاب القبر من البول۔ میرے معزز دیکھنے والوں، سننے والوں، چاہنے والوں، محمد فاروق عرف بابو تنولی ایک بہت ضروری ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم اور قیمتی فرمان آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ایسی حدیث، ایسا فرمان کہ ہم اکثر جس چیز کا خیال نہیں کرتے اور اسی چیز کی وجہ سے ہم عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ اکثر و بیشتر ہم جس چیز کا خیال نہیں کرتے اسی چیز کی وجہ سے ہم عذاب قبر میں مبتلا ہوں گے۔ اکثر اور بیشتر ہم جس کام کا خیال نہیں کرتے اسی کام کی وجہ سے جہنم میں جانے کے اسباب پیدا ہوں گے۔ تو آئیے وہ کام آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ فعل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ بھی سوچیں گے کہ وہ کون سا کام ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ سننے والے بھی سوچیں گے، دیکھنے والے بھی سوچیں گے، اور جو میرے سننے دیکھنے والے ہیں، چاہنے والے، سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے سارے لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم پیشاب کرو تو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچایا کرو۔ جب تم پیشاب کرو اپنے آپ کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچایا کرو، کیونکہ اکثر لوگ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، دوسری جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر لوگوں کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہوگا، اکثر و بیشتر لوگوں کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اب یہ بظاہر آپ کو اور مجھے ایک معمولی سی بات لگتی ہے، آپ اور میں اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے، لیکن دیکھیں کہ امام الانبیاء، فخر کائنات، سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھو اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے سمیٹ لو کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں نہ لگیں۔ اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ لو کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں نہ لگے۔ اور ہاں یہ بھی سنیے، جب آپ پیشاب کر لیں، پیشاب کرنے کے بعد تسلی کر لیں کہ آپ کی شرمگاہ میں کوئی قطرہ پانی کا رہ تو نہیں گیا، پیشاب کا رہ تو نہیں گیا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کے لیے تیار ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور پیشاب کرنے کے بعد آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں، جس سے کچھ قطرات انسان کی شرمگاہ میں رہ جاتے ہیں۔ جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو وہ قطرات نکل آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بدن اور اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہو چکا ہے، میں نماز پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں اور میں عبادات کر لوں، میں فجر کی نماز پڑھ لوں، ظہر کی پڑھ لوں، عصر کی پڑھ لوں۔ جب وہ اس طرح پیشاب کرنے کے بعد احتیاط نہیں کرتا تو یہ والا معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، تو پھر اس سے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوتا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی، جب وضو نہیں ہوتا تو پھر اس کے نوافل نہیں ہوتے، اس کے فرائض نہیں ادا ہوتے، اس کا رکوع نہیں ہوتا، اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اس چیز کا احتیاط لازمی کرنا ہے اور بچنا ہے کہ جب بھی آپ اور ہم پیشاب کریں تو کوشش یہ کریں کہ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پر، ہمارے بدن پر نہ لگیں، اور جب پیشاب کر کے ہم کھڑے ہوں یا پیشاب کر لیں، پیشاب سے فارغ ہو جائیں، اچھی طرح تسلی کر لیں کہ پیشاب کے قطرے ہمارے بدن میں نہ رہیں۔
تو یہ ہے دین. دین ہمیں چلنا بھی سکھاتا ہے، پھرنا بھی سکھاتا ہے، بیٹھنا بھی سکھاتا ہے، اٹھنا بھی سکھاتا ہے. تو اس لیے دین کی باتوں میں شرم نہیں اور شریعت میں شرم نہیں. میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے دوسروں تک پہنچانا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو میرے ساتھ دوسروں تک پہنچائیے. محمد فاروق عرف بابو تنولی کے اس پیج کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.